اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ سورہ نساء آیت نمبر 71۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے ایمان والو، اپنی حفاظت کا سامان اختیار کرو۔ اے ایمان والو، اپنی حفاظت کا سامان اختیار کرو اور نکلو، چاہے ٹکڑیوں کی شکل میں ہو چاہے فوج کی شکل میں ہو۔ او انفروا ثبات او انفروا جمیعا، فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اور نکلو چاہے ٹکڑیوں کی شکل میں چاہے فوج کی شکل میں، یعنی جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق قدم اٹھاؤ۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 72 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دیر لگاتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو وہ کہے گا، مجھ پر تو اللہ نے بڑا انعام کر دیا کہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا۔ اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دیر لگاتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، تو وہ کہے گا، مجھ پر اللہ نے بڑا انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا۔ آگے چلتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 73 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے اللہ کی جانب سے، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو اس وقت وہ حسرت سے کہے گا جیسے تمہارے اور ان کے درمیان محبت کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، تمہارے اور ان کے درمیان محبت کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تو یہ بڑی کامیابی مجھے بھی حاصل ہو جاتی۔ اصل میں یہ سارے حکم پوری وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور اپنے بچاؤ اپنی حفاظت کے لیے یہ سامان اختیار کیے ہیں، کیونکہ اپنے جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ اور اصل میں یہ منافقین کا کردار تھا جس کا یہاں نقشہ کھینچا گیا ہے۔ منافقین کا بھی یہی حال تھا کہ وہ زبان سے کچھ کہا کرتے تھے اور دل میں ان کے کچھ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ اصل منافقین کا کردار تھا جس کا ان آیتوں میں نقشہ کھینچا گیا ہے، یعنی یہ قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ اور یہ دوسری چیز تھی جو منافقین پر بہت بھاری اور بہت دشوار تھی، اور یہ بڑا امتحان تھا اطاعت رسول کے تحت۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 76 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَلْيُقَاتِلْ فی سبیل اللہ، آیت نمبر 74 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، پس چاہیے کہ اللہ کی راہ میں قتال کریں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو
آخرت کی زندگی کے بدلے فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا تو چاہے مارا جائے یا غالب ہو، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اسے دونوں حالتوں میں بہت بڑا اجر دیں گے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 75 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، اور ان بے بس مردوں، عورتوں، بچوں کی خاطر جو مغلوب بنا دیے گئے، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور ان بے بس مردوں، عورتوں، بچوں کی خاطر جو مغلوب بنا دیے گئے، الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے خاص اپنے میں سے کوئی مددگار بھیج دے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 76 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں، تو قتال کرو شیطان کے حمایتیوں سے، بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 75 اور 76۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں، تو قتال کرو شیطان کی حمایتیوں سے، جنگ کرو شیطان کی حمایتیوں سے، بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ اور آیت نمبر 75 کے الفاظ یہ تھے کہ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، اور ان بے بس مردوں، عورتوں، بچوں کی خاطر جو مغلوب کر دیے گئے۔ اصل میں یہ دونوں آیتیں اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا ہے کہ مظلوم کی فریاد سننا، مظلوم کی فریاد رسی کرنا اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے۔ مظلوم کی فریاد سننا، مظلوم کی فریاد رسی کرنا، اس کی مدد کرنا ہر اعتبار سے یہ اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے۔ یہ دو آیتیں ان دونوں آیتوں کا پس منظر مفسرین نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ مکے میں ایسے کمزور صحابہ رہ گئے تھے جو جسمانی کمزوری اور کم سامانی کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے تھے، اور بعد میں مکے کے مشرکین نے ان کو جانے سے بھی روک دیا تھا، اور طرح طرح کی تکلیفیں دینی شروع کر دی تھیں تاکہ یہ لوگ ایمان اور اسلام سے پھر جائیں۔ دیکھیے، جب ہجرت کا حکم ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور ان کے بعد میں بہت سے صحابہ اکرام نے وقتاً فوقتاً ہجرت کی ہے، لیکن کچھ ایسے کمزور صحابہ بھی مکے میں رہ گئے تھے جو جسمانی کمزوری اور سامان مہیا نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہجرت نہ کر سکے تھے، اور بعد میں مکے کے مشرکین نے ان کو جانے سے روک دیا تھا، اور طرح طرح کی تکلیفیں دینی ان کو شروع کر دی تھیں تاکہ یہ لوگ ایمان اور اسلام سے پھر جائیں۔ ان حضرات نے، جو لوگ مکے میں رہ گئے تھے، بعض لوگوں کے نام
تفسیر کی کتابوں میں ذکر بھی کیے گئے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ابن عباس ہیں اور ان کی والدہ ہیں، وہ رہ گئی تھیں، ہجرت نہ کر سکی تھیں، سلمہ بن ہشام، ولید بن ولید اور ابو جندل بن سہل، یہ تمام حضرات اپنے ایمان کی پختگی کی وجہ سے ان کے ظلم اور ستم کو جھیل رہے تھے، مکے میں رہ گئے تھے، ہجرت نہیں کر سکے تھے، اپنے ایمان کی پختگی کی وجہ سے ان کے ظلم ستم اور تشدد کو جھیلتے اور سہتے رہے تھے، لیکن اسلام پر الحمدللہ وہ مضبوطی سے جمے رہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک نیک کام یہ بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ان مصیبتوں سے نجات کی دعائیں انہوں نے برابر جاری رکھی تھیں۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں اور صحابہ کو حکم دیا کہ وہ جنگ کر کے ان کو کفار کے ظلم اور ستم سے چھٹکارا دلوائیں، جنگ کریں اور مکے کے کفار اور مشرکین کے ظلم اور تشدد سے ان کو چھٹکارا دلائیں۔ اس آیت میں مومنین نے اللہ سے دو چیزوں کی درخواست کی تھی، ایک یہ کہ ہم کو اس گاؤں سے نکال دیں، اے اللہ ہمیں اس گاؤں سے نکال دیں۔ یہاں جو قریہ کا لفظ ہے اس سے مراد مکہ المکرمہ ہے، مکہ شہر ہے۔ دوسری دعا انہوں نے یہ کی تھی کہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے، اے اللہ ہمارے لیے اپنی جانب سے کوئی مدد کرنے والا بھیج دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی یہ دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔ اس طرح کہ بعض کو وہاں سے نکلنے کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کیا، جس سے ان کی پہلی بات پوری ہو گئی۔ بعض اسی جگہ پر رہے، یعنی مکہ مکرمہ میں ہی رہے، اور پھر بعد میں اللہ نے مکہ ہی فتح کروا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں دعاؤں کو ان کی قبول فرما لیا تھا۔ اور دیکھیے اس آیت یعنی آیت نمبر 76 میں آخر میں ارشاد فرمایا ان کید الشیطانی کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کید الشیطانی کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ شیطان کی چال بظاہر بڑی زوردار اور بڑی رعب والی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب مرد مومن اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس کی چال بڑی بودی اور فسفسی ہے، اس کی چال بڑی کمزور اور بودی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 77 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک گروہ کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اس طرح سے ڈر رہے ہیں جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈر رہے ہیں۔ وقالوا ربنا لما كتبت علینا القتال، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرے۔
قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں 12 سال تک صحابہ اکرام کو یہی حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ اس دور میں صحابہ اکرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، انہیں بہت بری طرح سے ستایا جا رہا تھا، تشدد اور ظلم کی ایک نئی داستان لکھی جا رہی تھی، بڑے بڑے تشدد کیے جا رہے تھے، اس پر صحابہ اکرام کا خون کھولتا تھا، اور بہت سے صحابہ اکرام یہ چاہتے تھے کہ انہیں اجازت دے دی جائے تو وہ اپنے بھائیوں پر ہونے والے ظلم اور ستم کا بدلہ لیں گے، کیونکہ آخر وہ بھی بزدل تو ہے نہیں۔ لیکن اس وقت انہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، یہ صرف صبر اور تحمل کا مرحلہ تھا۔ اس وقت کے لیے یہی حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، ایک وقت آئے گا جب تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے۔ دیکھیے آیت کے آخری الفاظ آئے ہیں، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا، اے نبی آپ فرما دیجئے دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیے اس آیت کے آخری حصے میں دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں فرق کو ظاہر کیا گیا ہے، یعنی دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں کو افضل اور بہتر کہا گیا ہے۔ اس آیت کے آخری حصے میں دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں جو فرق ہے اس فرق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے، بیان کیا ہے، یعنی دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں کو افضل اور بہتر کہا گیا ہے۔ اور دیکھیے تفسیر کبیر میں ہے کہ اس کی 4 وجہ ہیں، تفسیر کبیر میں اس کی 4 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، دنیا کی نعمتیں، یہ جو کہا گیا ہے کہ دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں افضل اور بہتر ہیں، تفسیر کبیر میں اس کی 4 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں اور آخرت کی نعمتیں کثیر ہیں۔ نمبر 2، دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں اور آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ نمبر 3، دنیا کی نعمتوں کے ساتھ طرح طرح کی پریشانیاں بھی لگی ہوئی ہیں اور آخرت کی نعمتیں ان پریشانیوں سے پاک اور صاف ہیں۔ نمبر 4، دنیا کی نعمتوں کا ملنا یقینی نہیں ہے اور آخرت کی نعمتوں کا ملنا ہر متقی کے لیے یقینی بات ہے۔ جی ہاں، اس جگہ فقہا اور مفسر تو یہ 4 وجوہات تفسیر کبیر میں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں اور آخرت کی نعمتیں کثیر ہیں۔ نمبر 2، دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں اور آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ نمبر 3، دنیا کی نعمتوں کے ساتھ طرح طرح کی پریشانیاں بھی ہیں اور آخرت کی نعمتیں ان پریشانیوں سے پاک ہیں۔ نمبر 4، دنیا کی نعمتوں کا ملنا یقینی نہیں ہے اور آخرت کی نعمتوں کا ملنا ہر متقی کے لیے یقینی بات ہے۔ اس جگہ فقہا اور مفسرین نے عربی کے کچھ اشعار بھی نقل کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ولا خیر فی الدنیا لمن لم یکن لہ من اللہ فی دار المقام نصیب فإن تعجب الدنیا رجالا فإنها متاع قلیل والزوال قریب۔ ولا خیر فی الدنیا لمن لم یکن لہ من اللہ فی دار المقام نصیب
فَإِن تُعْجِبُ الدُّنْيَا رِجَالًا فَإِنَّهَا مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَالزَّوَالُ قَرِيبٌ، یعنی اس ناپائیدار دنیا میں ایسے شخص کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے جس کے لیے اللہ کی طرف سے آخرت میں کوئی جگہ نہ ہو۔ پھر اگر دنیا کچھ لوگوں کو فریفتہ کرے تو آگاہ رہیں، یہ دنیا تو متاع قلیل ہے اور اس کا زوال بہت قریب ہے، یعنی ادھر آنکھ بند ہوئی اور ادھر آخرت سامنے آ گئی۔ یہ سب وضاحت ہیں جو ان آیتوں سے سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ آیت نمبر 77 تک ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک